لندن آ رہا ہے۔ شام 4 بجے تک وہ پہنچ جائے گا اسٹیشن۔ ثانیہ نے اسے صبح ہی فون پر بتایا تھا۔ آفس کے کام سے وہ 2 دن سے برطانیہ میں تھا۔ اسکاٹ لینڈ سے اسے آج لندن آنا ہے۔ ثانیہ نے تفصیل بتائی۔ ثانیہ کا وہ فون اس کے لیے کسی معجزے کے رونما ہونے کی خبر سے بڑھ کر تھا۔ آپ سے ملنے نہیں آ رہے آنٹی، اپنے کسی کام سے آ رہا ہے۔ میں نے آپ کو بتا دیا ہے، آپ اسے دور سے دیکھ لیجئے گا۔ اگر اسے معلوم ہوا کہ میں نے آپ کو اس کے آنے کا بتایا ہے تو وہ بہت ہنگامہ کرے گا۔ پلیز آنٹی۔ اور فریال نے ثانیہ سے وعدہ کیا کہ وہ آذر کو صرف دیکھے گی، ملے گی نہیں۔ لیکن یہ وہ اس وقت بھی جانتی تھی کہ وہ جھوٹا وعدہ کر رہی ہے۔ وہ آذر کو دیکھے گی نہیں، وہ اس سے لپٹ جائے گی، اسے بھینچ لے گی اور پھر بے تحاشا پیار کرے گی۔ وہ آذر کو دیکھ کر اس سے دور کیسے رہ سکتی ہے؟ وہ 7 سال بعد اس سے ملنے والی تھی، دیکھنے والی تھی جب وہ گھر چھوڑ کر گیا تھا۔ اس وقت وہ 18 سال کا تھا، فریال کے لیے چھوٹا سا بچہ تھا۔ اب وہ خود ایک بچی کا باپ بن چکا تھا۔ اتنا لمبا عرصہ، اتنے بہت سارے دن، اتنی لمبی لمبی راتیں اس نے آذر کو یاد کرتے، اسے پکارتے، اس کے لیے روتے ہوئے گزاری تھیں۔ ثانیہ کا فون سنتے ہی وہ فوراً لندن ریلوے اسٹیشن آ گئی۔ اپنے گھر کو لاک بھی نہیں کیا۔ وہ بے حد خوش تھی، خوشی کے مارے اس سے چلا بھی نہیں جا رہا تھا۔ بس سے آنے کے بجائے وہ ٹیکسی سے آئی۔ وہ ایک چھوٹے سے بچے کی طرح لگ رہی تھی جو غبارے ہاتھ میں پکڑے اپنے والدین کے ساتھ پہلی بار آئس کریم کھانے جا رہا ہو۔ اسٹیشن کی بھیڑ میں وہ متلاشی نظروں سے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ پھر اسے یاد آیا کہ آذر کو 4 بجے تک آنا ہے اور ابھی صرف 11 بجے ہیں۔ اس نے ثانیہ کو فون کیا۔ کیا وہ لندن کے لیے نکل چکا ہے؟ وہ ایک بار پھر سے تصدیق چاہتی تھی کہ وہ لندن آ رہا ہے۔ ابھی وہ اسکاٹ لینڈ میں ہے آنٹی، آپ کو بتایا تھا نا کہ وہ… آپ کہاں ہیں؟ ثانیہ اچانک چونک کر بولی۔ میں اسٹیشن۔ آپ 11 بجے ہی اسٹیشن آ گئیں؟ میں نے غلطی کی آپ کو بتا کر۔ ثانیہ کو افسوس ہوا۔ یہ افسوس اسے تب نہ ہوتا اگر وہ فریال کی جگہ پر ہوتی۔ پلیز آنٹی، گھر جائیے، اتنا وقت ہے، ابھی آپ یہاں کیا کریں گی؟ میں بہت خوش ہوں، تم میری فکر نہ کرو۔ اسے خدشہ تھا کہ وہ 4 بجے سے پہلے بھی آ سکتا ہے، وہ اپنا ارادہ بدل سکتا ہے، سو جلدی آنے میں کیا حرج ہے۔ وہ اسٹیشن کے بیرونی دروازے کے پاس آ گئیں۔ یہ ایسی جگہ تھی جہاں وہ ہر آنے جانے والے کو دیکھ سکتی تھیں۔ وہ اسٹیشن کے اندر اسے نہیں ڈھونڈ سکیں گی، مگر یہاں آذر ان سے بچ کر نہیں گزر سکے گا۔ وہ قریب ہی ایک جگہ بیٹھ گئیں اور ٹکٹکی لگا کر ہر ایک کو دیکھنے لگیں۔ ابھی اس کے آنے کا وقت نہیں ہوا تھا، مگر کون جانے وہ آ بھی جائے۔ وہ گزرنے والوں کی شکل کی طرف دیکھتی اور پہچاننے سے پہلے ہی مسکرانے لگتی۔ اسے یہ ڈر بھی تھا کہ اس کے پلک جھپکنے کے دوران ہی کہیں آذر اس سے بچ کر نہ نکل جائے۔ وہ ایک لمحے بھی نظریں ادھر ادھر کرنا نہیں چاہتی تھیں۔ 11 سے 12 اور 12 سے 1 بج گیا۔ وہ اسی ایک جگہ پر نظریں جمائے کبھی کھڑی ہوتی، کبھی بیٹھ جاتی۔ وہ خوش تھیں، مگر اسے چین و قرار نہیں تھا۔ دوپہر کے کھانے کا وقت ہو چکا تھا، لیکن اسے بھوک پیاس محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ اس کا دل چاہا کہ وہ کاؤنٹر تک جائے اور اسکاٹ لینڈ سے آنے والی ٹرین کا پوچھے۔
لیکن وہ یہ بھی نہیں چاہتی تھی کہ اسے ٹرین لیٹ ہے یا پھر ٹرین سرے سے آ ہی نہیں رہی جیسی منحوس خبریں سننے کو ملے، جبکہ ایسی خبروں کا کوئی امکان نہیں تھا، لیکن اس کے نزدیک کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ وہ وہم کو دل میں جگہ دینا نہیں چاہتی تھی، مگر وہ دل میں جگہ بنا رہے تھے۔ اس کی آنکھیں بار بار نم ہو رہی تھیں۔ اس نے ایک بار بھی نہیں سوچا کہ آذر اس سے ملنے نہیں آ رہا۔ وہ وہاں ایسے انتظار کر رہی تھی جیسے آذر نے اسے فون کر کے وہاں آنے کے لیے کہا ہو۔ تکلیف اور خوشی نے اس کے چہرے پر شکنوں کو نمایاں کر دیا تھا۔ ایک لمبے عرصے کے بعد وہ آذر سے ملنے جا رہی تھی۔ اس کی اپنی ماں سے نفرت اتنی بڑھ گئی کہ وہ اسے سزا دینے کے لیے گھر ہی چھوڑ گیا۔ اچھی سزا تھی جو فریال نے خوب کاٹی۔ وہ ایک کرپٹ عورت کے ساتھ رہنا نہیں چاہتا تھا، خاص کر ایسی عورت کے ساتھ جس کی وجہ سے اس کا باپ اسے بھی ہمیشہ کے لیے چھوڑ گیا۔ وہ ایک بری عورت تھی۔ وہ بار بار اسے کہہ گیا تھا کہ وہ بری عورت ہے اور وہ اس عورت کے ساتھ رہنا نہیں چاہتا۔ تم نے گشتیوں والے کام بھی شروع کر دیے۔ وہ کچن میں کھڑی رات کا کھانا بنا رہی تھی۔ آذر سامنے ہی بیٹھا ٹی وی دیکھ رہا تھا جب وہ بیگ ہاتھ میں لیے اس کے سامنے کھڑا ہو کر چلانے لگا، دیدہ دلیری تو دیکھو، بے شرم ویسے ہی دلیر ہو جاتا ہے جیسے تم ہو۔ وہ بدستور اپنا کام کرتے ہوئے پلٹے بغیر بولی، مجھے بے شرم کہا؟ بیگ پھینک کر اس نے اس کی گردن پکڑی۔ تمہیں تمہاری اصلیت بتا رہی ہوں۔ اس سے اپنی گردن آزاد کروا کر وہ کچن سے باہر نکلی۔ آذر سہما ہوا یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ آذر، تم کمرے میں جاؤ، میں ابھی آتی ہوں۔ وہ آذر کے پاس آ کر بولی۔ وہ جانتی تھی کہ اب یہ تماشا رات گئے تک لگا رہے گا۔ بیٹھا رہنے دو اسے جاننے دو سب کچھ۔ اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اس کی ماں باہر کیا کیا کرتی ہے۔ آذر، آؤ میرے ساتھ۔ آذر کا ہاتھ پکڑ کر وہ اسے کمرے میں لے آئی اور دروازہ بند کر دیا۔ اس کی ماں 16 سے 18 گھنٹے کام کرتی ہے باہر، یہ بتاؤ اسے، یا کہ یہ کہ اس کا باپ 16 منٹ کام کر کے کما کر نہیں لا سکتا؟ اسے کھلانا تو دور کی بات ہے۔ وہ واپس آ کر کچن میں کام کرنے لگی۔ یہ کیا ہے؟ اس نے رسید اس کی آنکھوں کے سامنے لا کر لہرائی جیسے اس کی چوری پکڑی گئی ہو۔ رسید تو بیگ میں مل گئی، انگوٹھی کہاں ہے ہیرے کی؟ اسے عادت تھی اس کا بیگ، اس کی الماری، حتیٰ کہ کچن میں بنے دراز تک چیک کرنے کی۔ جب وہ بالکل خالی جیب ہو جاتا تو گھر کی ہر چیز سونگھتا پھرتا، حتیٰ کہ گلدان اور لانڈری مشین بھی۔ کس یار نے لے کر دی ہے یہ؟ تمہیں یقیناً یار کی فکر تو نہیں ہوگی، فکر تو تمہیں انگوٹھی کی ہی ہے نا؟ وہ برتن دھونے لگی۔ اس بات نے اسے اور تیش دلایا۔ اس نے اس کی کمر پر ایک زور سے لات ماری۔ انتہائی غصے سے وہ یہی کرتا تھا۔ بتا حرام، کس نے لے کر دی ہے؟ اس نے ایک سانس میں 4 5 گالیاں دے دی۔ کمر پر دونوں ہاتھ ٹکائے وہ زمین پر ادموئی ہو رہی تھی۔ گوگی کی تھی۔ آج وہ میرے ساتھ خریداری کرنے گئی تھی، اس کے پاس سامان بہت تھا، میں نے اپنے بیگ میں رکھ لی تو انگوٹھی اس نے نکال لی اور رسید تجھے پکڑا گئی۔ الو کا پٹھا سمجھ رکھا ہے نا مجھے، اپنے باپ کی طرح جو تیری کمائی کھاتا ہے۔ جاتے ہوئے وہ انگوٹھی لے گئی، رسید رہ گئی میرے بیگ میں۔ گوگی سے فون کر کے پوچھ لو۔ وہ جانتی تھی کہ ایک لات مارنے کے بعد وہ اب اسے سارے گھر میں گھسیٹے گا۔ مجھے یہ کہانی مت سنا، صرف اتنا بتا کہ یہ کس نے لے کر دی ہے۔ تیرا کیا خیال ہے، میں جانتا نہیں کہ وہ کمپنی کا ڈرائیور اور تو دونوں کیا کیا کرتے پھرتے ہو؟ وہ میرا بھائی بنا ہوا ہے، کچھ شرم کرو۔ تم جیسی عورتیں بھائی ہی بناتی ہیں۔ بہت بھائی بنا رکھے ہوں گے، اور بھی، کمپنی میں بھی۔
جیسے تم نے اپنی کئی بہنیں بنا رکھی ہیں۔ ہاں بنا رکھی ہیں۔ وہ مارنے کے لیے اس کی طرف لپکا۔ میرے پاس نہ آنا، میں پولیس کو فون کر دوں گی۔ پولیس؟ کر، پولیس کو فون کر، لے کر۔ کھڑا کھڑا وہ اسے اپنی ٹانگوں سے مارنے لگا۔ آج تو کر ہی لے اپنا شوق پورا، جا جا کر۔ جب وہ اسے مارتے مارتے تھک گیا تو رسید اٹھا کر آذر کے کمرے میں آ گیا اور کمرے کا دروازہ بند کر لیا۔ آذر پہلے ہی باہر کی آوازوں سے سہما بیٹھا تھا۔ یہ دیکھو آذر۔ نادر نے آذر کو گود میں بٹھایا، اس کا ماتھا چوما اور رسید اس کے ہاتھ میں دی۔ تمہاری ماں نے اتنے بہت سارے پیسوں کی خریداری کی ہے، بہت مہنگی مہنگی چیزیں لی ہیں، یہ سب اسے اس کے دوست نے لے کر دی ہیں۔ تمہاری ماں اور اس کا وہ دوست آپس میں بہت خوش رہتے ہیں۔ تمہاری ماں نہ میرا خیال رکھتی ہے اور نہ ہی تمہارا۔ آج میں نے پوچھا کہ وہ آدمی کون تھا تو لڑنے لگی۔ ہمارا مذہب عورت کو ایسی آزادی نہیں دیتا، ایسی عورت کو بد کردار کہتے ہیں۔ میں سمجھاتا ہوں تو مجھ سے لڑتی ہے۔ 7 سالہ آذر سر اٹھا کر حیرت سے اپنے باپ کی باتیں سن رہا تھا۔ دروازہ کھولو نادر، خدا کے لیے بچے پر رحم کرو۔ فریال دھڑا دھڑ دروازہ پیٹنے لگی۔ وہ نفسیاتی مریض بن جائے گا، اپنے بچے پر تو رحم کرو نادر۔ اسے تمہارے کرتوت بتا رہا ہوں، نادر نے چلا کر کہا۔ وہ مسلسل دروازہ پیٹے جا رہی تھی جب تک کہ اس نے دروازہ نہ کھول دیا۔ کیوں؟ تم نہیں چاہتی اسے سب معلوم ہو؟ وہ فریال اس کی بات سنے بغیر آذر کو اٹھا کر دوسرے کمرے میں لے آئی اور دروازہ لاک کر لیا۔ آذر اس سب ڈرامے کے دوران خاموش ہی تھا، وہ ہر بار خاموش ہی رہتا تھا۔ پاپا مذاق کر رہے تھے آذر، تمہارے ساتھ، تم جانتے ہو نا، کبھی کبھی انہیں غصہ آ جاتا ہے۔ وہ آذر کا سر سہلانے لگی۔ ایک عرصے سے آذر کی معمولی کارکردگی پر اسے بار بار اسکول بلایا جا رہا تھا۔ آذر دن بدن صفر ہی ہوتا جا رہا تھا۔ اسکول کے ہی ڈاکٹر نے آذر کے لیے نفسیاتی ڈاکٹر تجویز کیا تھا۔ 1 ماہ سے فریال آذر کو ڈاکٹر کے پاس لے کر بھی جا رہی تھی، لیکن وہ ٹھیک کیسے ہوتا؟ ٹھیک ہونے کے لیے اس کے ماں اور باپ دونوں کا ٹھیک ہونا ضروری تھا، اور ایسا ناممکن تھا۔ شروع سے ہی وہ کم گو تھا، لیکن گزرتے وقت نے اسے خاموش تر بنا دیا۔ لندن میں آذر فریال کا کل اثاثہ تھا، اس کا اکلوتا بیٹا۔ لندن میں نادر اسے ایک کمرے کے دڑبے نما گھر میں لے آیا۔ 2 دن بعد ہی وہ اسے دواؤں کی ایک کمپنی میں لے گیا۔ نادر نے اسے ڈبل ڈیوٹی ورکرز میں لگوایا تھا۔ اسے 18 گھنٹے کام کرنا پڑتا۔ محنت کرنے پر اسے اعتراض نہیں تھا۔ اپنے چھوٹے سے شہر میں بھی وہ محنت ہی کرتی تھی۔ نادر اس سے اس کی ساری تنخواہ لیتا تھا۔ نادر چند کی چیزیں کھانے پکانے کے لیے لے آتا۔ وہ لندن میں پاکستان سے زیادہ غربت کا سامنا کر رہی تھی۔ نادر کا کہنا تھا کہ وہ اس قرض کو ادا کر رہا ہے جو اسے لندن لانے کے لیے اس نے لیا تھا، اور وہ بہت زیادہ تھا، جس کے لیے وہ بھی دن رات کام کر رہا تھا۔ وہ چھوٹے شہر کی ایک سیدھی سادی لڑکی تھی، 16 سے 18 گھنٹے کام کرتی تھی، اپنے شوہر سے بہت پیار کرتی تھی اور لندن آ کر رہنے میں ہی بہت خوش تھی۔ انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، بہت لوگ تم جیسی بیویاں امپورٹ کرتے ہیں وہاں سے۔ یہ گوگی تھی، کمپنی میں اس کے ساتھ کام کرتی تھی۔ اس کی کچھ جھجک ختم ہوئی اور اس نے بولنا اور دوسروں کو سننا شروع کیا تو اسے بہت سی نئی باتوں کے سوجھ بوجھ آنے لگی، جو نئی صرف اس کے لیے تھیں۔ اس کی بہت سی پاکستانی اور انڈین عورتوں سے دوستی ہو گئی تھی۔ گوگی سے کچھ زیادہ ہی تھی۔ کھانے کے دورانیے میں گوگی ہی ان سب کو لیکچر دیتی۔ لندن میں نادر اسے ایک کمرے کے دڑبے نما گھر میں لے آیا۔ 2 دن بعد ہی
وہ اسے دوائیوں کی ایک کمپنی میں لے گیا۔ نادر نے اسے ڈبل ڈیوٹی ورکرز میں لگوایا۔ اسے 18 گھنٹے کام کرنا پڑتا تھا۔ محنت کرنے پر اسے اعتراض نہیں تھا۔ اپنے چھوٹے سے شہر میں بھی وہ محنت ہی کرتی تھی۔ نادر اس سے اس کی ساری تنخواہ لیتا تھا۔ نادر چند گنی چنی چیزیں کھانے پکانے کے لیے لے آتا۔ وہ لندن میں پاکستان سے زیادہ غربت کا سامنا کر رہی تھی۔ نادر کا کہنا تھا کہ وہ اس قرض کو ادا کر رہا ہے جو اسے لندن لانے کے لیے اس نے لیا تھا، اور وہ بہت زیادہ تھا، جس کے لیے وہ بھی دن رات کام کر رہا تھا۔ وہ چھوٹے شہر کی ایک سیدھی سادی لڑکی تھی، 16 سے 18 گھنٹے کام کرتی تھی، اپنے شوہر سے بہت پیار کرتی تھی اور لندن آ کر رہنے میں ہی بہت خوش تھی۔ انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، بہت لوگ تم جیسی بیویاں امپورٹ کرتے ہیں وہاں سے۔ یہ گوگی تھی، کمپنی میں اس کے ساتھ کام کرتی تھی۔ اس کی کچھ جھجک ختم ہوئی اور اس نے بولنا اور دوسروں کو سننا شروع کیا، تو اسے بہت سی نئی باتوں کی سوجھ بوجھ آنے لگی جو نئی صرف اس کے لیے تھیں۔ اس کی بہت سی پاکستانی اور انڈین عورتوں سے دوستی ہو گئی تھی۔ گوگی سے کچھ زیادہ ہی تھی۔ کھانے کے دورانیے میں گوگی ہی ان سب کو لیکچر دیتی۔ ایک یہ ہے نرملا، 10 سال سے یہاں کام کر رہی ہے، آج تک میں نے اسے ڈھنگ کی ساڑی میں نہیں دیکھا، اور یہ پاکستان کی لڑکی نرملا سے بھی آگے ہے، اس نے لندن آ کر آئس کریم تک خرید کر نہیں کھائی۔ فریال اس کی سچائی پر افسردہ ہو گئی۔ یہ گوگی ہی تھی جو اسے گاہے بگاہے سمجھاتی رہتی تھی کہ وہ نادر کو اپنا شوہر سمجھے، اسے اپنا آقا نہ بنائے، اسے سارے پیسے نہ دیا کرے، کچھ اپنے پاس بھی رکھا کرے۔ پہلی بار مار بھی اسے اسی بات پر پڑی تھی جب اس نے نادر کو آدھے پیسے دیے تھے۔ اس نے اس کی مار کھا لی، مگر پیسے آدھے ہی دیے۔ پہلی بار مشکل لگا، مگر اس نے کر لیا۔ وہ اپنے گھر پیسے بھیجنا چاہتی تھی، اس کا باپ بیمار تھا۔ اگر وہ کماتی تھی تو اس کی کمائی پر صرف اسی کا حق تھا، یہ گوگی کا کہنا تھا، جسے وہ جلد ہی سمجھ گئی۔ ٹھیک 2 سال بعد ہر بار نادر اسے پیسوں کے لیے مارتا تھا۔ خود وہ پتہ نہیں کیا کرتا تھا، کبھی دنوں کے لیے غائب رہتا تھا اور کبھی ہفتوں کے لیے۔ اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ اس سے پوچھے کہ وہ کہاں جاتا ہے اور کیا کرتا ہے۔ وہ اس کی مار کھا لیتی تھی، مگر پھر بھی اس کی مار اور غصے سے ڈرتی تھی۔ تھوڑا بہت بھی وہ اپنی دوستوں کے کہنے پر بول لیتی تھی۔ 3 سال بعد جب آذر آنے والا تھا تو گوگی کے مشورے پر ہی فریال نے گھر بدل لیا۔ ہمت ہے تمہاری، تم اس غسل خانے جتنے گھر میں رہتی ہو۔ گوگی نے ہی کرائے پر گھر لے کر دیا۔ کچھ اپنے جمع شدہ پیسے اور کچھ اس نے گوگی سے ادھار لیے، اور وہ 2 کمروں کے فلیٹ میں کرایہ دار بن کر رہنے لگی۔ صاف ستھرا گھر اس کی زندگی میں خوشگوار تبدیلی لایا۔ اسے اچھا لگتا تھا اس گھر میں رہنا۔ حیرت انگیز طور پر نادر نے اس کے گھر بدلنے پر کوئی ہنگامہ نہیں کیا۔ کرتا بھی کیوں، گھر کا کرایہ بھی اسے ہی دینا تھا، اور اخراجات تو وہ پہلے ہی خود سے اٹھاتی تھی۔ جب نادر پورے پیسے لے لیتا تھا تب بھی گنی چنی چیزیں ہی پکانے کے لیے لاتا تھا۔ تم جیسی پاگل عورتیں ہی مردوں کو شیر بناتی ہیں۔ گوگی اسے کافی عرصے سے سمجھا رہی تھی کہ وہ نادر کو پیسے دینا بند کر دے۔ گھر کا کرایہ، روزمرہ کے اخراجات، آذر کی ضروریات، اس کی اپنی صحت، مگر وہ یہ سب کیسے کرتی؟ وہ بار بار اسے یہی دھمکی دیتا تھا کہ وہ اسے پاکستان واپس بھیج دے گا۔ وہ پاکستان جانے سے ڈرتی تھی۔ یہاں تو وہ پھر بھی اچھا خاصا کما لیتی تھی، گھر بھی پیسے بھیج دیتی تھی۔ وہاں وہ کیا کما سکتی تھی؟ 2-2.5 ہزار مہینے کے۔ نادر اس کے گھر میں چھپا کر رکھے پیسے بھی نکال کر لے جاتا تھا۔ اسے یہ پرواہ بھی نہیں تھی کہ وہ اکیلی گھر چلاتی ہے، بچے کو سنبھالتی ہے۔ ایک دن پاکستان سے اس کے گھر والوں کا فون آیا۔ ان کا کہنا تھا
کہ نادر کی پاکستان میں موجودگی کی اڑتی اڑتی خبر ان تک پہنچی ہے۔ نادر مہینے سے غائب تھا۔ وہ اسے کام کے سلسلے میں دوسرے شہر جانے کا بتا کر گیا تھا۔ اڑتی اڑتی خبر سچ بھی ہو سکتی ہے۔ گوگی کو اڑتی اڑتی خبر پر یقین تھا، لیکن وہ پاکستان جائے گا کیوں؟ فریال کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ تمہاری طرح کی ایک اور لینے۔ گوگی سنجیدہ تھی۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس نے اپنے گھر والوں سے کہہ دیا کہ نادر یہی ہے۔ وہ انہیں پریشان کرنا نہیں چاہتی تھی۔ اپنے گھر والوں سے کہو وہاں پتہ کریں، وہ وہی ہے، مجھے یقین ہے۔ ابا بیمار رہتے ہیں، میں انہیں پریشان کرنا نہیں چاہتی۔ تو پھر خود ٹکٹ کٹواؤ اور جاؤ۔ گوگی کو غصہ آ گیا۔ وہ اتنی سمجھدار، ہمت والی ہوتی تو ابھی تک نادر کی بیوی نہ ہوتی۔ جب نادر آیا تو اس نے اس سے پوچھا، پاگل تو نہیں تمہارے گھر والے؟ مجھے کیا ضرورت تھی پاکستان جانے کی؟ اس کا پاسپورٹ دیکھا تھا؟ دیکھا؟ گوگی پوچھ رہی تھی۔ وہ تو اسی کے پاس ہوتا ہے، میں کیسے دیکھتی؟ پھر جا کر اپنا دڑبا چیک کر۔ گوگی نے نہ صرف مشورہ دیا بلکہ اسے ساتھ لے کر بھی گئی۔ اس دڑبے میں واقعی ایک اور مرغی موجود تھی، انتہائی سادہ اور سہمی ہوئی۔ 2 دن پہلے ہی وہ وہاں آئی تھی۔ نادر کون ہے تمہارا؟ گوگی نے ہی ساری پڑتال کی۔ شوہر۔ اچھا، ہمارا مت بتانا، ہم یہاں پہلے کرایہ دار تھے، اس لیے نادر کو جانتے ہیں۔ گوگی نے بچی کے گالوں پر چٹکی بھری۔ وہ بچی ہی تھی جو اکیلی وہاں پڑی تھی۔ کہا تھا نا تمہیں، دیکھ لی اس کی نئی بیوی، نئی فریال۔ تم پاکستان سے ایک اور بیوی لائے ہو؟ 2 دن بعد جب وہ گھر آیا تو فریال نے اس کے بیٹھنے کا انتظار بھی نہیں کیا۔ اس کی بات پر وہ کافی دیر تک خاموش ہی رہا۔ بیوی نہیں ہے میری، میری دوست کی رشتہ دار ہے، اسے یہاں کام کرنا تھا، پیپر میرج کرنا پڑی اس کے ویزے کے لیے۔ غریب ہے، بہن بھائیوں کی واحد کفیل ہے، میں نے تو مدد کی ہے اس کی۔ وہ اسے اور 3-4 باتیں سنا کر سونے چلا گیا۔ او پاگل، اس لڑکی کی شکل یاد کر، وہ تجھے لگتی ہے برطانیہ آ کر کام کرنے والی؟ وہ تو شاید کبھی اپنے گھر سے باہر ہی نہیں نکلی ہوگی۔ گوگی نے اسے سمجھایا، بہت مثالیں دی، مگر اس میں شاید سچ کو قبول کرنے کا حوصلہ نہیں تھا۔ وہ خود کو بھی دھوکہ دے رہی تھی۔ اس نے نادر کی بات پر یقین کر لیا تھا۔ جس عورت کے ساتھ دھوکہ ہوتا ہے اس دھوکے میں وہ خود آدھی شریک ہوتی ہے۔ جو لوگ اپنا دماغ استعمال نہیں کرتے وہ کفران نعمت کرتے ہیں۔ عذاب صرف برے لوگوں کو ہی نہیں ملنا چاہیے، انہیں بھی ملنا چاہیے جو برے لوگوں کو شہ دیتے ہیں۔ گوگی کو بے تحاشا غصہ تھا فریال پر۔ کچھ دنوں تک نادر باقاعدگی سے گھر آتا رہا۔ گھر کا ماحول بھی ٹھیک ہی رہا۔ ایسے دنوں میں آذر بہت خوش ہوتا تھا جب نادر زیادہ سے زیادہ وقت گھر میں گزارتا تھا۔ چند دنوں بعد اس کی پرانی ڈگر لوٹ آئی۔ فریال اس کی زندگی میں ایک ملازمہ سے بڑھ کر نہیں تھی۔ ایک بار مارنے کے بعد اس کا ہاتھ کھل گیا تھا۔ وہ بات بات پر اسے بلا وجہ مارتا تھا تاکہ وہ اس کے سامنے خوف زدہ ہی رہے۔ آذر بڑا ہو رہا تھا اور فریال نہیں چاہتی تھی کہ اس کے سامنے کوئی لڑائی ہو۔ وہ اس کا واحد اثاثہ تھا۔ اسے اس کی تعلیم کے لیے اس ملک میں رہنا تھا۔ وہ اپنے بچے کو غربت میں واپس لے جانا نہیں چاہتی تھی۔ وہ ڈبل کام کرتی تھی، ہفتے کے 5 دن دوائیوں کی کمپنی میں اور ہفتے اور اتوار ایک گودام میں، جہاں اسے صفائی کا کام کرنا تھا۔ گھر میں اس کے بھائی بہن بڑے ہو رہے تھے، ان کے لیے اسے الگ سے محنت کرنا پڑتی تھی۔ ان کا مستقبل بھی فریال کے ہاتھوں میں ہی تھا۔ نادر کی بدترین عادت یہ تھی کہ وہ اس کے پاس کوئی پیسے نہیں رہنے دیتا تھا۔ وہ گھر آتا ہی کھانے اور پیسے لینے کے لیے تھا، اور ہر بار مار کر، خاص کر آذر کے سامنے مار سے بچنے کے لیے اسے نادر کو پیسے دینے ہی پڑتے تھے۔ وہ نادر کے لیے کسی نہ کسی طرح پیسے بچا کر رکھتی۔ میں اخبار کا نمائندہ تمہارے گھر بھیجتی ہوں، تم اسے اپنی کہانی سناؤ۔ گوگی ہر بار اسے اکساتی، مگر وہ چھوٹے شہر کی چھوٹی عورت بڑی ہمت نہیں کر سکتی تھی۔ نہیں،
نادر مجھے طلاق دے دے گا۔ جب خود کو اور اپنے بچے کو تم پال رہی ہو تو طلاق ہو جانے سے کیا فرق پڑے گا؟ میں اکیلے ہونے سے رہنے سے ڈرتی ہوں۔ اکیلے رہنے سے ڈرتی ہو؟ اکیلے مار کھاتے نہیں ڈرتی؟ اس کے جوتے اپنے منہ پر کھاتی ہو اور اس کے منہ میں اپنی کمائی ڈالتی ہو۔ جو جوتی کاٹے اسے پھینک دیتے ہیں۔ نادر جوتی نہیں ہے۔ ٹھیک کہا، نادر تو تمہارے پاؤں کی جوتی بھی نہیں ہے۔ میرے پہلے شوہر نے جب اپنے جوتے کی نوک میرے منہ میں گھسائی تو میں نے اسے اپنے لیے آخری بار سمجھ لیا۔ اسی رات میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں جوتوں کو اپنے پیروں میں رکھوں گی، اپنے سر پر نہیں پڑنے دوں گی۔ جو ڈرتے ہیں وہ زندگی نہیں گزارتے فریال، وہ اپنے ہاتھوں سے اپنے لیے بنائی گئی دوزخ میں خود کو جلاتے ہیں۔ یاد رکھنا فریال، ظلم کا ہر باب ہم خود اپنے لیے لکھتے ہیں۔ فریال صرف اسے دیکھ کر رہ گئی۔ میرا دوسرا شوہر انسان ہے۔ میں نے اپنی زندگی سے اس جانور کو نکال دیا۔ اب میں خوش ہوں۔ اس دنیا میں برے بھی ملتے ہیں اور اچھے بھی۔ میں آزر سے اس کا باپ نہیں چھین سکتی۔ تم جانتی ہو بروکن فیملیز کے بچے کیسے ہوتے ہیں۔ بروکن فیملیز کے بچے جیسے بھی ہوتے ہیں وہ انسان ہی رہتے ہیں۔ نادر کے زیر سایہ تو آزر انسان بھی نہیں رہے گا۔ خود پر رحم کرو۔ آزر بڑا ہو کر جان جائے گا کہ تمہارے لیے طلاق کتنی ضروری تھی۔ پاکستانی ان پڑھ بیویوں والی سوچ کو آگ لگا دو، طلاق لے لو۔ لیکن آزر کا مکمل خاندان کا خواب ٹوٹ جائے گا۔ وہ وی آر فیملی سیریز بہت شوق سے دیکھتا ہے گوگی۔ تم پچھتاؤ گی فریال، امید اچھے کی جاتی ہے۔ نادر سے کسی اچھے کی امید مت رکھنا۔ اچھے وقت پر طلاق لے لو۔ آزر ابھی چھوٹا ہے۔ آزر ابھی چھوٹا ہے، اسی لیے تو نادر کے گھر آتے ہی وہ اس کا سایہ بن جاتا ہے۔ نادر بہت پیار کرتا ہے آزر سے۔ ان دونوں کا یہ پیار تمہیں لے ڈوبے گا۔ اسے تمہارا دن رات کا کام کرنا یاد نہیں رہے گا۔ ہفتے بعد ملنے والا باپ کا پیار یاد رہے گا۔ آزر تمہارے ہاتھ سے کھائے نوالے بھول جائے گا۔ وہ بے شک باپ سے پیار کرے، مجھے تو بس اپنا بیٹا ایک کامیاب انسان چاہیے۔ ایک وقت میں تمہیں صرف آزر کا پیار ہی چاہیے ہوگا۔ یاد رکھنا، اس وقت آزر کا پیار ہی سب کچھ ہوگا۔ وہ خیالوں میں اتنی گم نہیں تھی کہ بھول جاتی کہ وہ وہاں کیوں آئی ہے۔ ایک بار پھر اس نے اپنی نم آنکھیں صاف کی۔ 4 بجنے میں چند منٹ تھے۔ خوشی خوشی وہ ہر گزرنے والے کو دیکھتی رہی۔ ایک لمبے عرصے کے بعد وہ مسکرا رہی تھی۔ آج اس کا بیٹا آ رہا تھا۔ فریال نے سوچ رکھا تھا کہ وہ آزر سے بالکل چھوٹے بچوں کی طرح لپٹ جائے گی، تو وہ کیا کر لے گا؟ کچھ نہیں، اور وہ لپٹی ہی رہے گی۔ 5 منٹ، 10 منٹ۔ فریال نے قریب سے گزرتی ایک عورت سے اسکاٹ لینڈ سے آنے والی ٹرین کا پوچھا۔ وہ سر ہلا کر چلی گئی۔ تصدیق ہو چکی تھی، ٹرین آ چکی تھی۔ آزر بھی بس باہر آنے ہی والا تھا۔ وہ اور چاقو چوبند ہو کر دیکھنے لگی۔ وہ آنے ہی والا ہے، بس تھوڑی دیر میں وہ میرے سامنے کھڑا ہوگا۔ جب آزر ذرا اور بڑا ہوا تب اسے معلوم ہوا کہ نادر اور اس کے درمیان ہونے والی تکراروں اور لڑائیوں کا اس نے کتنا گہرا اثر لیا تھا۔ آئے دن اس کے رویے کی شکایت اسکول سے آنے لگی۔ وہ نادر کی طرح ہی بدتمیز اور اکھڑ ہوتا جا رہا تھا۔ وہ یہ برداشت نہیں کر سکتی تھی کہ آزر کے اچھے گریڈز کے بجائے اسے اس طرح کی رپورٹس ملیں۔ اب اس نے اور زیادہ کوشش شروع کر دی کہ نادر سے اس کا سامنا ہی نہ ہو، لیکن چھوٹا سا گھر تھا اور نادر اپنی عادت سے مجبور تھا۔ وہ کوئی بھی ملاقات لڑے بغیر نہیں گزارتا تھا۔ زیادہ لڑائی اس کے نشے میں ہونے کی وجہ سے ہی ہوتی تھی۔ اس کے آتے ہی فریال اسے کھانا کھلا کر جیسے تیسے جمع کیے گئے پیسے پکڑا دیتی۔ اس سے وہ یہ سمجھنے لگا کہ شاید فریال زیادہ ہی کمانے لگی ہے۔ وہ اس سے اور زیادہ پیسے مانگنے لگا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ وہ کیا کرے۔ نادر کے سامنے سب تدبیریں الٹی ہوئی تھیں۔ آزر سے وہ نادر کے خلاف کوئی الٹی سیدھی بات نہیں کرتی تھی۔ آزر یہی جانتا تھا کہ وہ دوسرے شہر جاب کرتا ہے اور چھٹی ملنے پر ہی ہفتوں بعد
ہی گھر آتا ہے۔ وہ ایک چھوٹے سے اسکول جانے والے بچے کے ذہن پر اور کتنا بوجھ لاتی۔ وہ اسے کیسے بتاتی کہ اس کا باپ نشئی ہے، جوا کھیلتا ہے اور اپنی بیوی کی حلال کی کمائی لے اڑتا ہے۔ تم اپنے گھر پیسے بھجواتی ہو؟ نہیں، اس نے صاف جھوٹ بولا۔ میرے ساتھ ہیرا پھیری نہ کرو فریال، اس نے دھمکی آمیز انداز میں کہا۔ میرے پاس ثبوت ہے، اپنے منہ سے خود اگل دو ورنہ جلتے چولہے پر رکھ دوں گا۔ ایک دو بار وہ اٹکی۔ انہیں ضرورت تھی تو ضرورت کی کچھ لگتی؟ تو ان کی ماں ہے، جانتی ہے کتنے پیسے لگے ہیں تجھے یہاں لانے میں، کتنے عیش سے رہ رہی ہے تو یہاں پر۔ شوہر کو 1 روپیہ نہیں دینا اور اپنے بھوکے ننگے بہن بھائیوں پر تو بہت ترس آتا ہے۔ آذر کے سامنے وہ ایسے ہی بڑے بڑے جھوٹ بولتا تھا۔ وہ جانتا تھا آذر فریال کی کمزوری ہے، اور وہ اتنا گاگ تھا کہ آذر پر قطرہ قطرہ زہر ٹپکا رہا تھا۔ مجھ سے تو کہتی تھی کہ آذر کے کمپیوٹر کے لیے پیسے جمع کر رہی ہوں، تو ان کے لیے نان نفقے کا انتظام کر رہی تھی۔ نادر نے ایک اور جھوٹ گھڑا۔ آذر ادھر آؤ۔ آذر بھاگ کر اپنے پاپا کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ تمہاری ماما نے سارے پیسے اپنے بہن بھائیوں کو پاکستان بھجوا دیے ہیں، جو میں نے اسے تمہارے لیے دیے تھے۔ آذر کو کیوں پریشان کر رہے ہو نادر؟ آذر اپنے کمرے میں جاؤ، یہ یہیں رہے گا، سب سنے گا یہ۔ خدا کے لیے نادر، اپنے بیٹے پر رحم کرو، اب نہیں بھیجوں گی پیسے وہاں۔ آذر بیٹا، جاؤ جا کر کھیلو۔ یاد رکھنا فریال، میرے ساتھ کوئی چالاکی نہ کرنا۔ آذر کے جاتے ہی نادر نے انگلی اٹھا کر دھمکی دی، بیٹا چھین کر تمہیں پاکستان چلتا کروں گا۔ نادر کو بتانا تھا یہ لندن ہے، پاکستان نہیں جہاں وہ بیٹا چھین لے گا۔ زبان تو تمہارے پاس ہے نہیں، عقل کب آئے گی؟ ایک شخص کو شوہر بننے کے تم پیسے بھی دے رہی ہو، اس سے مار بھی کھا رہی ہو اور ڈرتی بھی ہو اس سے۔ کیا کروں پھر؟ ذرا میں ادھر ادھر ہوتی ہوں تو آذر سے پتہ نہیں کیا کیا کہتا رہتا ہے۔ کچھ دن پہلے اسے کہہ رہا تھا اپنی ماما پر نظر رکھا کرو۔ واہ، ایک بچے سے کہہ رہا تھا۔ داد دیتی ہوں نادر کو، ابھی بھی عقل پکڑو، سانپ ہے نادر، تمہارے بچے کو زہر پلا رہا ہے۔ پھر کیا کروں؟ وہ اور الجھی۔ چلتا کرو، آذر کا دماغ خراب کر دے گا، نامعلوم اور کیا کیا کہتا ہے اسے۔ اپنے ہاتھوں آذر کو دوسرا نادر مت بناؤ۔ کیسے چلتا کروں؟ وہ بے بسی سے گوگی کو دیکھنے لگی۔ طلاق کے نام سے ہی اس کی روح فنا ہوتی تھی۔ انہی دنوں وہ کمزوری اور نکاہت سے گودام کے اسٹور میں کام کرتے ہوئے چکرا کر گر گئی۔ ڈاکٹر سے چیک اپ کے بعد اسے گودام کے ڈرائیور کے ساتھ گھر بھیج دیا گیا تھا۔ وہ ایک بنگالی ڈرائیور تھا اور اس کے ساتھ فریال کی اچھی دعا سلام تھی۔ مروتاً چائے کے لیے وہ اسے گھر کے اندر لے آئی۔ چائے پی کر وہ جا ہی رہا تھا کہ نادر آ گیا۔ اس نے بنگالی کے سلام کا جواب بھی نہیں دیا۔ وہ جانتی تھی اس بات پر نادر ضرور لڑے گا، لیکن وہ لڑا نہیں، بلکہ اس کی گردن دبوچ لی اور اسے زمین پر پٹخ دیا۔ اپنے بھاری جوتوں سے اسے مارنے لگا۔ وہ نشے میں تھا اور اس کی سرخ آنکھیں باہر آنے کو تھیں۔ وہ اسے گندی گندی گالیاں دے رہا تھا۔ مجھے شک تھا، ضلالت دکھا دی نا، ایسے ہی تو اتنی زبان نہیں چلتی۔ بہت سو کی شے ملی ہوئی ہے نا، بہت سارے، بہت پیسے، بہت عیش۔ یہاں پر یہ پارٹ اختتام کو پہنچا۔ مزید پارٹ سننے کے لیے اردو ناول زبر پرائڈ کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے، شیئر کیجیے، کمنٹ کرنا مت بھولیے گا۔